السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں صحیح معنوں میں ہمیں ایمان عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس پر اطاعت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معزز سامعین، آج دو واقعات دو رکوع میں بیان کیے جائیں گے۔ ایک ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، اور اس کے اندر بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسرا آدم علیہ السلام کے وہ مشہور دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ، اس کے اندر بھی بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک میپ بنائیں گے، اپنے پین اور کاپی لے لیجئے۔ میپ میں آپ یہ بنائیں، پہلے ایک مکہ یعنی عرب بنائیں، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے فلسطین، اور اس سے اور ہٹ کر کے مصر اور فلسطین کے بیچ میں مقام تی بنائیں، ایک ایسا علاقہ جو جنگل کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، جنگلی علاقہ، ریگستانی علاقہ۔ اب یہ جو بات شروع ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے مقام تی پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کیونکہ مصر سے آ رہی ہے، مصر سے وہ مقام تی پر آئے ہیں۔ مصر یہ کیسے پہنچ گئے جبکہ بنی اسرائیل تو فلسطین کے رہنے والے ہیں؟ اصل میں بنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بابا اعظم یا انبیاءوں کے والد ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو مشہور بیٹے یعنی دو بیویاں، ایک ہاجرہ اور ایک سارہ۔ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام مکہ چلے گئے، اور مکہ کی جس زمین پر آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اس کو اللہ رب العزت نے آباد کیا، اور اس بیابان جگہ کو اللہ رب العزت نے ایک شہر کا نام دیا جس کا نام مکہ ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ایک گھر کی تعمیر کی، جو اللہ کی عبادت کے لیے جس گھر کو بنایا گیا تھا، یہ دنیا کا پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، پہلی مسجد تھی جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 40 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، کیونکہ دوسرے جو بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو ان نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے مل کر کے پھر دوسرے دیش میں یعنی فلسطین میں بیت المقدس بنایا۔ بیت المقدس، بیت کہتے ہیں گھر کو، مقدس یعنی مقدس گھر، جس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ تو مسجد اقصی کی تعمیر یا تو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام نے کی یا ان کی اولادوں میں سے کسی نے کی، اس کی کوئی صحیح روایت ابھی مجھے نہیں ملی ہے۔ بہرحال یہاں پر یعقوب علیہ السلام رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہوئے، اور ایک بیٹے سے یعنی یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، دوسرے بیٹوں کو اس سے حسد ہوئی اور انہوں نے اسے کنویں کے اندر ڈال دیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر کے چلے گئے، اور مصر میں لے جا کر کے انہیں بیچ دیا گیا۔ مصر میں یہ بڑے ہوئے، اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے، ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، مطلب یہ ایسے نیک سیرت انسان تھے
کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پہ پروان چڑھایا اور انہیں فائنانس منسٹر بنایا. فلسطین میں بھوکمری ہوئی اور ان کے جو 11 بھائی تھے وہ بار بار قحط سالی ہوئی اور ان کے بھائی بار بار مصر آیا کرتے تھے غلہ لینے کے لیے یعنی بھیک مانگنے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور بادشاہ سے بات کر کے اور پوری بنی اسرائیل کو یعنی اسرائیل کی پوری اولاد کو 11 بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کو بیوی کو ان کو سب کو پورے خاندان کو مصر لے آئے. اب یہ مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں جب تک یہ لوگ نیک تھے 3 پیڑھی تک ان کی بہت زیادہ وہاں پر عزت اور اکرام ہوا, ان کو گورنمنٹ جاب ملے. لیکن جیسے جیسے ان کے اندر برائیاں آنا شروع ہوئی تو ویسے ویسے مصر کا بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگا. آخر میں فرعون نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا اور فرعون سے انہیں آزاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پہ احسان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بیچ میں پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آ چکے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے بات کی اور فرعون سے کا مقابلہ کیا اور ان کو لے کر کے مصر سے نکلے. سامنے سمندر آیا اور ایک ندی آئی اور اس دریا سے باہر نکال کر کے مقام تی پر ان کو پہنچایا گیا. اور اس دریا کے پیچھے کیونکہ پیچھے سے لشکر فرعون کا بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا تو فرعون کا لشکر یعنی مصر کے بادشاہ اور مصر کا لشکر اس دریا میں اللہ رب العزت نے ان کو ڈبا کر کے ختم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو یعنی اسرائیل کے بیٹوں کو نکال کر کے مقام تی پہ لایا گیا. اب مقام تی پر ان کا ایک پہنچنے کا مقصد تھا اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پوری فیسلٹی دی. مقصد کیا تھا کہ تورات نازل ہو رہی ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اسے پوری دنیا کے اوپر امن اور امان کو نافذ کرنا ہے. یہ مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر روکا تھا. تو مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں کیا انعام دیا کہ ان کو گڈھا کھود کر کے اور پانی نہیں نکالنا پڑا, چھت نہیں بنانا پڑا, کھانا یعنی زمین سے کوئی چیز اگانا نہیں پڑا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انہیں ریڈی میڈ دے دی. من اور سلوہ جنت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا. ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک لاٹھی مارا تو اس کے اندر سے 12 جھرنے نکلے کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے, 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے اور وہ 12 قبیلے تھے تو انہوں نے اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا پانی لینے کی جگہ کو پسند کر لیا. اسی طریقے سے بادل کا سایہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کر دیا یعنی سلیب اللہ رب العزت نے ان کے سر کے اوپر لے آیا اور ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی کہ تم صرف فوکس کرو اس مقصد پر کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ, اللہ کے کلام تورات پر ایمان لاؤ, اس کا علم حاصل کرو اور پوری دنیا میں امن و امان کو پھیلا دو. لیکن یہ ایسی بدتمیز قوم تھی. اب اسی بیچ میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کیا ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, کہاں پر؟ مقام تی. آپ نے جو میپ بنایا ہے وہ مقام تی پہ پہنچ جائیے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کے وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اب یہ کون سی نعمت موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک کام یاد دلائی, اس کے بعد ایک کام کا حکم دینے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پہلے اللہ کے انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے, جیسے میں آپ کو انعام یاد دلاؤں کہ اللہ نے تمہیں کان دیا ہے, آنکھ دیا ہے, دل دیا ہے, ہاتھ دیا ہے, دماغ دیا ہے, اتنی نعمتیں دیا ہے. اب تم قرآن پڑھو اور اس کو لکھو. پہلے نعمت یاد دلائی جا رہی کہ تم سક્ષم ہو, اب یہ کام کرو. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد دلا رہے ہیں نعمت کو. اور یہ نعمت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ہی خاندان میں پورے انبیاؤں کا سلسلہ اتار دیا, پورے انبیاؤں کو اتار دیا. ایک انبیاء جاتے دوسرے انبیاء حاضر, ایک نبی جاتے دوسرے نبی حاضر, ایک رسول جاتے دوسرے رسول حاضر. اس طریقے سے اللہ نے تم پر احسان کیا. پھر دوسرا, تم پر کتابیں نازل کی. آسمانی کتاب کا مل جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہے. جس کو آسمانی کتاب مل گئی, جس قوم کو, اس قوم کو اللہ کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں.
اگر ہم اس کو سمجھ لیں، ایمان لے آئیں اور اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کر دیں، تو اللہ رب العزت کی یہ کتاب وہی طاقت رکھتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اس کتاب کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر صرف 23 سال کے اندر انقلاب آیا تھا، صرف 23 سال کے اندر۔ وہ وقت کے معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایسی بدبخت قوم، کیونکہ انہوں نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا قرآن کا۔ بہرحال تو ان کو انبیاء دیے، کتابیں دی اور بادشاہی دی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیونکہ کتاب ملتی تھی، اور اس کے بعد جب اس کتاب پہ بندہ عمل کرتا ہے تو دنیا کی دولت کو اللہ رب العزت اس کی ٹھوکر کے اندر ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا بنایا ہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہے۔ کیا یہ حقیر دنیا ہم کو نہیں دے گا؟ تو یہ نعمت کو اللہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہی دی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ مطلب اس زمانے میں، اس دور میں جتنے بھی قبائل تھے، جتنے بھی دیش تھے اور جتنے بھی لوگ تھے، ان سب پہ ان کو سرداری دی گئی تھی۔ سرداری کس بنیاد پہ دی گئی؟ کیونکہ انبیاء ان کے پاس، کتابیں ان کے پاس اور بادشاہت ان کے پاس، یعنی ان کے پاس صحیح تعلیم تھا، اس پر ایمان تھا، عمل تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سارے لوگوں کے اوپر بادشاہت دی۔ اب یہاں سے رک کر کے ہم اپنے بارے میں سوچیں، امت محمدیہ کے بارے میں۔ تو امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے ان سے زیادہ بادشاہت دی، ان سے زیادہ دولت دی، ان سے زیادہ شہرت دی، ان سے بڑے نبی، مطلب سارے انبیاء کے سردار اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ اور جو دین دیا وہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ وہ دین دیا جس دین کو اللہ رب العزت نے مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، جس کو خود یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہو جاتی تو ہمیں اسے عید کا دن مناتے۔ تو ایسا دین دیا، ایسا نبی دیا، ایسا کتاب دیا کہ جو کمپلیٹ ہے، اور یہ کہا کہ میں نے تم کو سارے انبیاء پر، ساری امتوں پر فضیلت دی، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل اس دور میں نمبر 1 پہ تھے، انہیں اللہ رب العزت نے عزت اور سرداری سے نوازا تھا، لیکن اب امت محمدیہ کو سرداری سے نوازا گیا ہے۔ اب انہیں ایک کام دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے کیا کام ہے اس کو ہم غور کریں۔ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنے پشتوں کے بل منہ نہ موڑنا، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ اللہ نے حکم دیا اور نہیں ماننے پر انجام بھی بتا دیا۔ حکم، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ عالم الغیب ہے اور وہ ساری پاور اور ساری قدرت کا مالک ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور نہیں مانو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا کہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حکم کیا دے رہا ہے کہ تم فلسطین چلے جاؤ اور اس زمین کو ہم نے تمہارے نام پہ لکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین ابراہیم علیہ السلام نے آباد کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بیت المقدس بنایا، یعنی مسجد اقصی بنائی ہے، اور اس مسجد اقصی کے مالک اور اس علاقے کے مالک تم ہو۔ وہ تو ایک حادثہ تھا جو اللہ رب العزت نے کیا کہ وہاں پہ قید سالی ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، تو یوسف علیہ السلام نے تم کو پوروں کو یہاں پہ بلا لیا تھا، مصر بلا لیا تھا۔ اب اصل تمہارا مقام تو مصر بھی نہیں تھا، اس لیے تم نے مصر کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اب مقام سی پہ آ گئے ہو، اب تمہیں توریت دے دی گئی ہے، اب جاؤ فلسطین میں اور اپنی جگہ کو سنبھالو، وہ تمہارے باپ دادا کا اصل مرکز ہے، مسکن ہے، وہاں پر جاؤ۔ اور بیت المقدس، وہ مقدس مقام، وہ بیت جو دوسرا گھر دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس کے وارث ہو تم جاؤ وہاں پر مسجد اقصی میں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ کیونکہ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، یہ انہی کی جگہ ہے، انہی کا دیش ہے۔ اور یہ صحرا میں تم کیا پڑے ہوئے ہو؟
रेगिस्तान है और जंगल है, इस जंगल में क्यों पड़े हुए हो? अब तुम्हें तौरात दे दी गई है, इसका इल्म हासिल करो, तरबियत लो और आगे बढ़ो। ये जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा तो बनी इसराइल क्या जवाब देते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, बेशक इस जमीन में एक बड़ी जोर आवर कौम है और हम हरगिज उसमें दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि वो लोग उसमें से निकल जाएं। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर एक बहुत ताकतवर कौम यहां पे आ गई है, रहती है, आबाद है, और हम वहां नहीं जा सकते। मतलब ये उनसे डर रहे हैं, इनको अल्लाह का डर नहीं है, इनको अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं। जब अल्लाह ने एक नबी के साथ हुक्म दिया और नबी एहसान याद भी दिला रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ने क्या एहसान किया, तुम मिस्र से किस तरीके से निकले, एक जाबिर बादशाह, एक निहायती इंसानियत का दुश्मन फिरौन, तुम उसके जुल्म में थे और अल्लाह ने तुम्हें निजात दी, वहां से दरिया में तुम्हें रास्ता दिया, और वही अल्लाह उसी नबी के साथ हुक्म दे रहा है कि तुम फिलिस्तीन के अंदर दाखिल हो, वो तुम्हारा मरकज है, तुम्हारा मस्कन है, तुम्हारी रहने की जगह है, तुम वहां के बाशिंदे हो। लेकिन अल्लाह के इस हुक्म को नहीं मान करके जाहिरी ताकत के ऊपर उनको यकीन आ गया। जाहिरी ताकत जो उस वक्त फिलिस्तीन में आबाद थी, जो जालिम लोग वहां पर आबाद थे, जिन्होंने इनके घरों को लूट लिया था और इनके जगह को लूट लिया था, ये उससे डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे। अल्लाह कह रहा है कि जुल्म को खत्म करो, जाओ वहां पर उस जुल्म को खत्म करो, और ये कानून जो 10 कमांड्स थे, जो तौरात नाजिल की गई थी, इसके मुताबिक तुम अमन और अमान को वहां पर लेकर के आ जाओ फिलिस्तीन में। तो ये अल्लाह के हुक्म को ना मान करके, अल्लाह से ना डर करके एक जाहिरी एक कौम से डरने लगे, और इन्होंने मना कर दिया कि हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक वो कौम नहीं निकलेगी। फिर अगर वो उसमें से निकल गए तो बेशक हम दाखिल हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? अगर वो कौम निकल जाएगी तो फिर हम उसके बाद दाखिल हो जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही का इनकार, अल्लाह के हुक्म का इनकार, अल्लाह के नबी का इनकार। ऐसे ही एक हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा को दिया था। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। उसके बाद में आपको, ये सहाबी थे मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल, क्योंकि इनकी तरबियत नहीं हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम का कसूर तो किसी नबी का नहीं कह सकते, क्योंकि सारे नबी जो हैं वो मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह ने जिस नबी को जितना काम किया उस नबी ने उतना काम किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को यहां पे वक्त नहीं मिला था इनकी तरबियत का, और इनकी तरबियत नहीं हुई थी। तो जब तरबियत नहीं होती है हमारे मधु की, हमारे स्टूडेंट की, तो इस तरीके की हरकत करता है। ये क्या कहते हैं कि हम वहां पे जाबिर लोग हैं, जालिम किस्म के लोग हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, और जब तक वो हट नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ये कहते हैं, आयत नंबर 23 देखें आप, तो 24 देखें, 23 आयत को हम रोक दे रहे हैं, बाद में उसको लेंगे। 24 नंबर आयत, वो कहने लगे, ए मूसा, हम हरगिज उस जमीन में दाखिल नहीं होंगे जब तक वो लोग वहां मौजूद हैं। साफ तौर पे नबी की बात का इनकार, और नबी अपने तरफ से नहीं कहते, वो तो अल्लाह का हुक्म था, यानी अल्लाह के हुक्म का इनकार। और फिर उसके बाद सरकशी देखिए क्या कहते हैं, चुनांचे तू और तेरा रब जा, फिर तुम दोनों उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अल्लाह अकबर, तू और तेरा रब चले जा और तुम लड़ लो वहां जाकर के। मूसा ने कहा, अब इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, क्या जिगर। और आप सब दाई बन रहे हैं, और आप भी देखें कि एक दाई का क्या किरदार होता है अपने मधु, अपने स्टूडेंट के साथ, क्योंकि टीचर जान रहा है कि मेरे स्टूडेंट की कैफियत क्या है, इसके ईमान का लेवल क्या है, इसके इल्म का क्या लेवल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने, आप और मैं होते तो क्या कहते हैं, मैंने अपनी बीवी बच्चों, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, इतने बड़े फिरौन पूरी दुनिया के, पूरे मिस्र के बादशाह से लड़ करके तुमको लेकर के आया हूं, और तुम्हें मकाम सी पर इतनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की दिलवा दिया, अल्लाह ने दे दिया, और मेरा एक हुक्म, और वो भी अल्लाह का हुक्म है, तुम उसको नहीं मान रहे हो। मैंने तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा शायद हम बहुत सारी बातें करते हैं,
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کر کے آئے بالکل شانتی کے ساتھ ایک جواب دیا کہ ڈرو نہیں. یہ یہاں پہ کہتا ہے، دیکھیے پھر دیکھیں، موسیٰ نے کہا اے میری قوم، بے شک مجھے اپنے آپ پر اور اپنے بھائیوں کے سوا. اچھا اس کو چھوڑیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنی قوم کو یہ کہا اور قوم نے اس طریقے سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑ لو. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے کہا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جگہ سے نکالا گیا تھا. جیسے یہ فلسطین سے نکلے تھے، اسی طریقے سے نبی کریم اور ان کے صحابی مکہ سے نکلے تھے اور مکہ سے نکل کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے. لیکن مدینہ میں ان کا آباد ہونا مکہ والوں کو برداشت نہیں ہوا اور مکہ والے وہاں سے نکل کر کے پورے مدینہ کو ختم کرنے کی نیت سے آ گئے اور یہ بدر کے علاقے میں رکے. اور ان کا سردار ابو سفیان 1000 کا لشکر زرار، یعنی ایک بہت بڑا لشکر، 1000 کا لشکر اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ لے کر کے لیس ہو کر کے آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور بات رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات رکھتے ہیں کہ کیا رائے ہے تمہاری؟ ابو بکر فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں. مکہ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حکم دیجئے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. لیکن نبی مکرم کی نظر بار بار مدینہ کے صحابیوں کی طرف جا رہی تھی. تو مدینہ کے صحابی سمجھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے. اے نبی مکرم آپ حکم کریے اور آپ کا حکم ہم پورا کریں گے. اور پھر وہیں پر جب نبی مکرم کی نظر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہی تھی، یہ سردار تھے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نوٹ کر لیں آپ نام، بہت قیمتی صحابی، کیا عرض کیا؟ اے اللہ کے رسول، گویا آپ کا رخ انور ہمارے طرف پڑ رہا ہے، اس سے ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رکے گا اور ہم اس بات سے ہم قطعاً منع نہیں کریں گے، نہیں منہ موڑیں گے. اور آپ کل دشمن سے مقابلہ کریے، ہم جنگ میں بڑا صبر کرنے والے ہیں، دشمن سے مقابلے میں بڑی سچے اور دلیر ثابت ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے طرف سے کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے برکت کے ساتھ چلیں، مطلب آپ ہماری برکت کے ساتھ اللہ کی برکت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی یہ بات سن کر کے آپ خوش ہو گئے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ چمک اٹھا، آپ کی آنکھیں چمک اٹھی، آپ مسکرا اٹھے. اور کیوں نہ ہو، جب ایک استاد اپنے شاگرد کے ایمان اور عمل اور اخلاص کو اس طرح دیکھے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوچیں مکہ کے کیسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے تراشا تھا، مدینہ کے کیسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے تراشا تھا، اور ان کا ایمان اور ان کا عمل اور ان کا اخلاص اتنا زبردست کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی طرح، اس کی قوم کی طرح، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح ہم جواب نہ دیں گے، آپ تو حکم کریے اور آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے. یہ حدیث تھی البدایہ النہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 315. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑ لیں اور ہم تو وہاں نہیں جا سکتے. ایک آیت چھوٹی تھی، آیت نمبر 24، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. آیت نمبر 23 ہے سر. جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے تو یہ لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور لڑ لو. اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی
تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی بہت ساری شرکسیاں دیکھ رہے تھے اور شروع سے ہی ان کی شرکسیاں دیکھ رہے تھے، کبھی بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ کر کے اتنا زیادہ تھک گئے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے شکایت کر دی. اور کیا شکایت کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 25، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں. مطلب موسیٰ اور ہارون یہ دو مومن تھے اور دو نبی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور اپنا بھائی کے سوا میرا کسی پہ اختیار نہیں ہے، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے. اللہ نے فرمایا، اب اس کے جواب میں مطلب یہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے نکلی تو اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے. یہ مقدس زمین کون سی؟ وہی فلسطین کی جو یروشلم جہاں پر ہے، جہاں پہ مسجد اقصی ہے. یہ زمین ان کے لیے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرنے کی وجہ سے، ظلم کو ختم کرنے کی جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے ہمت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈالا. اور وہ ذلت اور مسکنت کیا ڈالا؟ بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی. وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر پھرتے رہے. چنانچہ اب اس نافرمان قوم کا غم نہ کریں، آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کریں. یہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے نبی کی جب نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے 40 سال تک ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی. یہ وہی صحرا میں، اسی ریگستان یا جنگلی علاقے میں، جنگل کے علاقے میں گھومتے رہے، لیکن ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. جبکہ ان کے بیچ میں نبی بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے. لیکن اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو اس طریقے سے ناراض ہوتا ہے. کیونکہ ان نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. اور اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کیا تھی؟ کہ ظلم کو تم کو ختم کرنا ہے فلسطین سے، اور وہاں جا کر کے آباد ہونا ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے اس قانون کو نافذ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی اور 40 سال تک اسی ریگستان میں یہ گھومتے رہے، یہاں تک کہ ایک جنریشن ختم ہوئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. اردن نامی جگہ میں، اس ریگستان میں ایک جگہ اردن، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا. ہارون علیہ السلام کا بھی کچھ ٹائم کے بعد انتقال ہوا اور ایک جنریشن ختم ہوئی. دوسری جنریشن آئی. دوسری جنریشن میں اللہ رب العزت نے دوسرے نیک لوگوں کو پیدا کیا اور اس کے اندر دو قیمتی لوگ آئے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے. آیت نمبر 23، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ نے فضل کیا تھا. یہ دو آدمی کون ہیں؟ یوشا بن نون اور دوسرے غالب بن یوفنا اور پہلے یوشا بن نون. تو یہ دو آدمیوں کی اللہ رب العزت یہاں تعریف بیان کر رہا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی تقوی اختیار کرتے تھے. ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ نے فضل کیا تھا. فضل کے تعلق سے اس کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر رعب دیا تھا، کیونکہ ایمان والا ایک رعب والا شخص ہوا کرتا ہے. وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. تو یہ دوسری جو جنریشن 40 سال بعد آئی، ان میں سے دو شخص اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھایا. اور پھر آپ نے وہ بھی سنا ہوگا جالوت اور طالوت والا جو واقعہ تھا، وہ اس کو بھی دیکھ لیں آپ یہاں پہ اور اس کو سمجھ لیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ چیز نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ وہاں پر فلسطین پہنچے مقام 30 سے، اور ان کا یدھ، ان کا جنگ شروع ہوئی. اور اس جنگ میں جنگ ہو رہی تھی جمعے کے دن اور اس کے بعد سنیچر کا دن تھا، اور سنیچر کا دن یہودی کی عبادت کا دن ہے. اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے طے کیا تھا عبادت کا دن، تو ان کو جمعہ کے ہی دن فتح ہونا تھا. لیکن سورج کے ڈوبنے کا وقت آ گیا تو حضرت یوشا بن نون سورج کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اے سورج، تیرا اور میرا رب اللہ ہے،
تو بھی اسی کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اسی کے حکم کا پابند ہوں. پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اس سورج کو روک دے. تو اللہ رب العزت نے اس کی چال کو، اس کی رفتار کو کم کر دیا اور یہ فتح پا گئے. اور فتح ہونے کے بعد پھر یہ وہاں پر آباد ہوئے فلسطین کے اندر، بنی اسرائیل. لیکن اس کے بعد بھی پھر جنگوں پہ جنگ ہوتے رہی اور دوسرے لوگ آتے رہے اور کچھ وقت کے بعد اور بھی دوسرے حالات گزرتے رہے اور آخر میں اللہ رب العزت نے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا. بہرحال جب یہ جنگ جیت گئے، مطلب جمعہ کے دن جب جنگ جیت گئے تو مال غنیمت، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ مال غنیمت ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، لیکن پچھلے انبیاؤں کی شریعت میں یہ تھا کہ مال غنیمت ان میں سے کوئی نہیں لے سکتا. مال غنیمت کو رکھا جاتا تھا اور ایک آگ آتی تھی اور آگ اس کو اٹھا کر کے لے جا لیتی تھی، مطلب آگ اس کو جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی. تو انہوں نے ساری مال کو وہاں پر رکھا لیکن آگ نہیں آ رہی تھی. اللہ رب العزت اس مال غنیمت کو ختم نہیں کر رہا تھا اور بہت سونا چاندی اور دولت کا انبار تھا وہ. تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ ضرور تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے امانت میں خیانت کی ہے. تو وہ 12 سرداروں کو بلایا گیا، کیونکہ 12 سردار پہلے چلے آ رہے تھے، تو 12 سرداروں کو بلایا گیا اور یوشع بن نون کے ہاتھ پر ان کی بیعت رکھی گئی. تو ایک شخص کا ہاتھ جو تھا ان کے ہاتھ سے چپک گیا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نے کچھ نہ کچھ امانت میں خیانت کی ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے تسلیم کیا اور انہوں نے سونے کی ایک سر، جو ایک گائے کا سر تھا، سونے کا تھا، وہ اس کو لے کر کے آئے، جس کے اندر اس کی آنکھ جو تھی وہ یاقوت کی آنکھ تھی. سونے کا پورا سر تھا، یاقوت کی آنکھ تھی اور موتیوں کے دانت تھے. تو اس نے پھر اس کو واپس کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو لے کر کے چلا گیا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے وہاں پر آباد کیا. اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی چیز، ہر حال میں اللہ اور نبی کے حکم کی اطاعت کرنا ہے. دوسرا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی، یعنی مظلوم کا ساتھ دینا ہے. مظلوم یعنی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا ہے. تیسرا، اگر ہم حق پر ہیں اور سچ پر ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. دو تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. اللہ رب العزت نے پورے مصر سے ان کو آزاد کرایا، پورے مصر سے ان کو فتح دی، مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہاں پر بھی یہ کم لوگ تھے اور ریگستان میں 40 سال سے جو لوگ پڑے ہوں، جنگل کے اندر 40 سال پڑے ہوں، ان کا کیا حالت ہوتی. ویسے اللہ رب العزت کی پوری مدد تھی، من و سلوہ ان کے اوپر اتارا جاتا تھا اور ساری نعمتیں ان کے اوپر تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کمزور قوم کو آزاد کیا اور اللہ رب العزت کی مدد سے یہ لوگ کامیاب ہوئے. اب اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ جس کو آپ اپنا اس میں کاپی میں لکھیں، دو طرف، ایک طرف آپ لکھیں گے حابیل اور دوسری طرف قابیل. چلیے آیت کو بھی نکال لیں سامنے. آیت نمبر 27، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں یعنی آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی مکرم آپ ان کو آدم علیہ السلام کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بتائیے. اچھا چلیے میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا سلپ ہو گیا میرے ذہن سے. یہ جو تفسیر میں نے بتایا بنی اسرائیل کی، یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 310 سے لے کر کے اور 318 تک، 310 سے 318 یا 319 تک یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی، جس کو میں نے شارٹ میں کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہ والا جو واقعہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے آیت نمبر 27 کے اندر، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ٹھیک ٹھیک سنانا ہے. تو میں آپ کو سنا رہا ہوں بڑی بڑی تفسیروں کے حوالے سے، جو تفسیر ابن کثیر نے بھی جس کا ریفرنس دیا ہے، اور وہ ہے تفسیر الطبری جلد نمبر 6، تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 اور 257، 254 سے 257 تک. دوسرا تفسیر القرطبی، تفسیر القرطبی یہ سب عربی کی تفسیریں ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133 اور 134، اور بھی تفسیر کی کتابوں میں ہے. تیسرا آپ اور حوالہ لکھیں، تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 سے لے کر کے 324 تک. واقعہ اس طرح ہے، 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے. 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 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھ
کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، کیونکہ وہ ایک ہی خاندان تھی، ایک ہی ماں باپ تھے، مطلب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور انہی کے بیٹوں میں اور انہی کی بیٹیوں میں جنریشن بڑھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کے اندر نکاح کرنا ہوگا۔ تو نکاح کا سسٹم یہ تھا کہ اللہ رب العزت انہیں جڑواں اولاد دیا کرتا تھا، میل اور فیمیل پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوا کرتی تھی۔ اور دوسرے ٹائم میں تو ان جو لڑکا اور لڑکی کی ولادت ہوتی تھی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، یہ سگے بھائی کہلاتے تھے، بھائی بہن کہلاتے تھے، کیونکہ ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، یہ بھائی بہن رہیں گے۔ لیکن جو دوسری بار میں جو دوسرا جوڑا پیدا ہوا ہے، جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل ہوا ہے، تو پہلے والے سے دوسرے والے کا نکاح ہوگا، پہلے والے لڑکے سے دوسرے بار میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح ہوگا، اور دوسری بار میں جو لڑکا ہوا ہے اس سے پہلے والی لڑکی کا نکاح ہوگا۔ تو یہ سسٹم تھا۔ اسی بیچ میں حابیل کی ولادت ہوتی ہے، اور حابیل کے ساتھ جو خاتون پیدا ہوتی ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے ہم اس کو بدصورت کہہ سکتے ہیں، وہ خوبصورت نہیں ہوتی ہیں۔ حابیل کے ساتھ جو خاتون پیدا ہوتی ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری ولادت ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے پہلے ہوئی ہو، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، تو ایک شخص، ایک جو جوڑا ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے قابیل۔ تو قابیل کے ساتھ جو خاتون پیدا ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت رہتی ہیں۔ اب قابیل کے ساتھ جو خاتون پیدا ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن قانون، شریعت، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ یہ شریعت تھی کہ یہ قابیل وہ خوبصورت لڑکی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، اسے تو اس کے بعد والی یا پہلے والی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی بدصورت لڑکی یا غیر خوبصورت لڑکی، اس کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ لیکن قابیل کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس کو حسد پیدا ہو گئی کہ یہ خوبصورت لڑکی سے نکاح کیوں کرے گا، اور قابیل نے اعتراض کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں تو اسی سے نکاح کروں گا، اور میں اس بدصورت لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قابیل نے کہا، آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہماری شریعت ہے، ہم اللہ کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، لیکن ایک آپشن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آیا کہ تم یہ کرو کہ ہم قربانی پیش کرو، دونوں قربانی پیش کرو، مطلب حابیل بھی قربانی پیش کرے اور قابیل بھی قربانی پیش کرے، اللہ جس کی قربانی قبول کر لے گا یہ اللہ کی طرف سے سائن ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی کہ وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ تو قابیل نے اور حابیل نے دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس قربانی کے ساتھ کیا ہوا، اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں کی گئی۔ دوسرا بولا میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اچھا، ایک کی قربانی قبول کی گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ کیا وجہ تھی قربانی قبول نہ ہونے کی اور قبول ہونے کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ قربانی ہم بھی دیتے ہیں، ابھی بکرے کی قربانی دیے تھے، اس کے پہلے کبھی وقت کی، آج ہم وقت کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی پیسے کی قربانی دیتے ہیں، کبھی جان کو اپنے ہتھیلی پہ لیتے ہیں، یہ قربانی ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جیسے بکرے کی بھی قربانی کے ٹائم پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، میرے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو متقی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جو حابیل نے کہا کہ اللہ رب العزت تو فقال انما یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے من المتقین، متقیوں سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری ایک نماز قبول کر لی گئی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ عزیز ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے مطلب متقیوں کی، پرہیزگار سے مراد متقی، عربی میں جو لفظ ہے وہ متقی ہے، تو اللہ متقیوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، اس لیے وہ ایسا کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، وصیت ہے کہ ہم متقی جب تک نہیں بنیں گے، اللہ کا تقویٰ رکھنے والے جب تک نہیں بنیں گے، ہماری کوئی بھی قربانی، نہ وقت کی، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، کوئی بھی قربانی قبول نہیں ہونے والی جب تک ہم متقی نہ ہو جائیں۔
تو اس کی قربانی جب قبول نہیں کی گئی تو قابیل جو تھا وہ اور زیادہ ناراض ہو گیا، اور قابیل نے یہ طے کیا کہ اب تو میں کیا کروں، اب وہ عورت مجھے کیسے ملے گی، وہ لڑکی مجھے کیسے ملے گی؟ تو اس کے سامنے ایک ہی راستہ آیا، اور وہ راستہ یہ آیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں۔ اگر حابیل قتل ہو گیا تو پھر میں اس لڑکی سے شادی کر پاؤں گا۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ یعقوب صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یوسف کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اگر یوسف راستے سے ہٹ جائے گا تو باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، یعنی یعقوب ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن یہ ان کا خیال تھا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تقدیر اللہ رب العزت نے لکھا ہے، اور محبت دلوں کے اندر اللہ رب العزت ڈالتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ خاتون اس کو ملنا ہے نہیں ملنا ہے یہ اللہ طے کرے گا، ہمارے سوچنے سے اور ہماری پلاننگ کرنے سے، اور ہم کسی کو راستے سے ہٹا دیں یا کچھ ایسی ترکیب کرنے لگے، یہ سب شیطانی حرکت ہے۔ بہرحال اس نے یہ کیا کہ مارنے کی پلاننگ کیا، اور جب مارنے کی اس نے پلاننگ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے اگر تو نے، اب یہ مارنے کے لیے دونوں جنگل میں پہنچے، ایسے ٹائم میں حابیل کو جب یہ قابیل مارنے کی کوشش کر رہا ہے، قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو حابیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جبکہ حابیل طاقتور بھی ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ وہ بہت طاقتور تھے، حابیل نیک بھی تھے، اور اتنے نیک تھے کہ اللہ نے ان کی نیکی کا ثبوت ان کی قربانی کو قبول کر کے دیا، اتنے نیک تھے وہ، اور شریعت پر بھی تھے، مطلب وہ حق پر تھے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرا اس سے نکاح ہونا ہے یہ شریعت تھی، اور یہ قابیل حرام جو لڑکی سے نکاح تھا اس سے کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ حق پر تھے اور وہ مارنے آ گیا۔ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ اب آپ کا جواب صحیح ہے نہیں، یہ آپ خود آگے دیکھیں گے۔ وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں، حابیل کہتے ہیں اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیرے طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ سبحان اللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو مجھے مارنا بھی چاہتا ہے تو میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں، تو مجھے مار دے۔ اور میں نہ وہ دفاع کرنے کی بات کر رہے اور نہ خود اپنے حق پر ہے نا، ہم لوگ کو بھی بڑا جوش آتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو یہ مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب جہانوں کا رب ہے، اور میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں تجھے نہیں مار سکتا؟ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں توحید پرست تھے، اور ایک توحید پرست کو دوسرے توحید پرست پہ ہاتھ اٹھانا حرام ہے۔ دلیل اور دیکھیں آپ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322۔ نیک بھائی نے اس پر جواب دیا، جب قابیل ان کو مارنے لگا تو نیک بھائی کہتا ہے، نیک بھائی نے جواب دیا جو تقوی کے وجہ سے اللہ سے جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تھا، وہ کہتے ہیں بری حرکت کا جواب اسی طرح کی بری حرکت سے نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح تو ہم دونوں گناہ کے ارتکاب برابر ہو جائیں گے۔ اگر میں بھی اسی طریقے سے تجھے مارنے لگوں گا، تیرے میں اور میرے میں فرق کیا رہے گا؟ تو میں بھی تیرے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ اگر ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر ہم میں کوئی ظالم اور مظلوم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام کرو جس طرح کا کام تو کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں تو صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ تو وہ اس طریقے سے کہہ کر کے رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں ایک حدیث، یہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ہماری شریعت نہیں ہے، ہم اگر حق پر ہیں اور کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، بھلی وہ توحید پرست کیوں نہ ہو، ہم تو اس کو ماریں گے، مسجد کے اندر جھگڑا کریں گے، ہم سب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب توحید پرست ہیں، لیکن اس نے میرے کو ایسا کیوں دیکھی اور اس نے ایسا کیوں بولی تھی اور اس نے ایسا کیوں کری تھی، ہم تو لڑیں گے، ہم تو ایک دوسرے کی عزت پر آئیں گے، ہم تو ایک دوسرے کی پرانی باتیں اور کمیوں کو نکالیں گے، ہم تو اس کی عزت کو
نیلام کریں گے، یہ سب ہمارے ذہن میں آئے گا. یہاں پہ قتل کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے مر رہے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کی آنکھ کو برداشت نہیں کر پا رہے. ایک دوسرے کی اگر کسی نے بد زبانی کر لی ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہے. کسی نے غصے میں آ کر کے، گھر کی ٹینشن میں آ کر کے کسی نے کچھ بول دیا ہے. ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہماری توحید کا کیا عالم ہے؟ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی شریعت تھی یا آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ہماری شریعت نہیں ہے، تو ہماری شریعت میں کیا ہے وہ بھی سن لیں آپ. بخاری شریف، اور بخاری نے کچھ آیتوں کی تفسیر بھی کی ہے، تو وہ تفسیر میں آپ دیکھیں گے سورہ حجرات کی تفسیر میں یہ حدیث ملے گی، اور حدیث نمبر بھی آپ لکھ لیں، حدیث نمبر 31 اور مسلم نے بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے 2888. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان، کون؟ دو مسلمان. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان صرف وہ ہے جو توحید پرست ہے، کیونکہ کلمہ کا اعلان کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اسلام کے اندر آتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، جب اس بات کا وچن دیتا ہے، جب اس بات کا عہد کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آستھا کے لائق، کوئی پرستش کے لائق، کوئی منت کے لائق، کوئی دعا کے لائق، کوئی سجدے کے لائق، کوئی مراد کے لائق اور کوئی دینے کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے. تو یہ ہے توحید. جب تک توحید ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء الحسنہ میں ہم اکیلا اللہ رب العزت کو ایک نہیں مان لیں گے، اس وقت تک ہم توحید پرست نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک توحید پرست ہی مسلمان ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مشرکوں کو جہاں دیکھو اسے قتل کرو. مطلب جنگ کے اندر کی بات ہے، یہ باہر کی بات نہیں ہے. تو جب جنگ چل رہی تھی، دو فریق آپس میں لڑ رہے تھے اور دونوں ایک خاندان کے تھے اور دونوں دین ابراہیم پر تھے، وہ بھی نماز روزہ حج زکات کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ بھی روزہ حج اور نماز و زکات کرتے تھے. وہاں پر بھی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو حق کی جیت کر دے. اور یہ لوگ جو آپس میں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے بہن کو بھائی سے اور بھائی کو باپ کو بیٹے سے اور اولاد کو ماں سے جدا کیا ہے، ان لوگوں نے ایسی فوٹ کی راجنیتی کی ہے، اے اللہ تو مجھے ان پر قابو کر دے. وہ بھی اللہ کو ماننے والا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے، اور وہ جنگ بدر کے اندر آ رہا ہے. تو پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی دوسرے کو مانتا ہے، یہ نہیں چلے گا. یہ جنگ کے اندر کی آیت تھی، اس بات کو بھی آپ نوٹ کر لیں. تو مشرک مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر جو دو توحید پرست ہیں ان کے اخلاق اور عادات اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہوتا ہے، اس حدیث کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت کا وہ کرم ہے کہ ایسا دین دیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی بھی برائی مسلمانوں کے اندر سے، ایمان والوں کے اندر سے اللہ رب العزت نے جدا کر دی، نکال دی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول، مطلب جس کا قتل ہوا ہے اور جس نے قتل کیا ہے، وہ دونوں جہنم رسید ہو جائیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور؟ سوال بھی کیا کر رہے ہیں کہ وہ مرڈر جس کو اس نے قتل کر دیا اس کا کیا قصور؟ اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ قاتل کو جہنم میں ڈالا جانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا. اگر اس کو موقع مل جاتا تو یہ بھی قتل کر دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ مارنا جنانا تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، زندگی و موت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن یہ دل کے اندر جو حسد ہے اور یہ نفرت ہے اور یہ بغض ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دینا چاہتا ہے، اس کی سزا ہے یہ. بھلی وہ مر گیا ہے لیکن وہ بھی مارنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے ساتھ سب توحید پرست پڑھ رہے ہیں، اور ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، کسی کی عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہیں، کسی عزت کو لے کر کے آنا چاہتے ہیں، کسی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کسی کو برا بول رہے ہیں، کیا انجام ہوگا ہمارا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے دیکھتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ حابیل کہہ رہے ہیں
پہلے یہ کہا کہ میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میں تجھے نہیں مار سکتا، اور یہ تقوی کے خلاف ہے. پھر سے آیت اگر آپ چاہیں تو سن لیں. اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیرے طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے. مطلب اللہ سے کیوں ڈرتا ہوں؟ کیونکہ تو بھی میرا بھائی بھی ہے اور توحید پرست بھی ہے. ہاں اگر توحید پرست نہیں ہوتے تو بات الگ تھی. پھر میں تو چاہتا ہوں، مطلب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دو توحید پرست کے اندر بھی برائیاں آ سکتی ہیں، گناہ کر سکتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں، اب وہ حابیل کہتے ہیں قابیل سے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخ میں چلا جا، دوزخیوں میں شامل ہو جا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا پتہ چلا اس سے، اس آیت سے، آیت نمبر 29 سے؟ حابیل کے اندر یہ ذرا سی بھی فکر نہیں ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی مجھے ملنا چاہیے. ان کے اندر کیا فکر ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. دنیا کی فکر اور دنیا میں عزت اور دنیا میں موت یا زندگی کوئی اس کی پرواہ نہیں. پرواہ یہ ہے کہ میں اللہ کے قانون کا النگھن نہ کر دوں، اللہ کے قانون کی نافرمانی نہ کر دوں، اور اگر میں نے اللہ کے قانون کی نافرمانی کیا تو میرا آخرت میں برا انجام ہو جائے گا. تو دنیا میں میں جی پاؤں گا یا نہیں جی پاؤں گا، وہ لڑکی مجھے مل پائے گی نہیں مل پائے گی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ان کے الفاظ اللہ رب العزت نے کلام کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے. پھر سے الفاظ سنیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے اور دوزخ میں داخل ہو جا. میں تو آخرت میری ٹارگٹ ہے، میری تو نظر آخرت کے اوپر ہے کہ اللہ اگر میں اس سے راضی ہو گیا اس چھوٹی سی قربانی کی وجہ سے کہ میری جان تو لے لے، اور اللہ مجھ سے اگر راضی ہو گیا تو پھر وہ اصل کامیابی ہے. کیونکہ ایک بندہ جانتا ہے، ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ اگر اس سے راضی ہو گیا تو وہ اس کو اس دنیا سے کم ایک حقیر جو سب سے چھوٹی بھی جو جنت ہے، وہ سب سے چھوٹی جنت، حقیر نہیں، سب سے چھوٹی جنت بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا ہے، جنت ہے وہ. اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. پھر اس کی نفس نے اسے اپنے بھائی کا قتل کرنے پر اکسایا. برائی پر کون اکساتی ہے؟ نفس، جو ہمارے اندر ہوتی ہے، جو ہمیں آرام طلب بناتی ہے، جو اللہ رب العزت کے فرمان کو پورا کرنے سے سستی پیدا کرتی ہے اور نافرمانی کے کام پہ اکساتی ہے. تو یہ نفس نے اسے اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اس نے قتل کیسے کیا؟ جب یہ اسے قتل کرنے کی ارادہ کیا حابیل کو، تو قابیل نے انہیں مارنا شروع کیا. کیونکہ وہ پہلا مرڈر تھا تو اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مرڈر ہوتا کیسے، قتل ہوتا کیسے. تو کبھی یہ پیر پہ مار رہا ہے، کبھی ہاتھ پہ مار رہا ہے، کبھی گردن کو موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ماروں کیسے. اور وہ بھی بندہ ایسا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر رہا کہ میں اپنے بھائی پہ، یعنی ایک توحید پرست پہ میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں، ایک مسلمان پہ میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں، وہ بھی چپ چاپ. تو شیطان آتا ہے، 2 روایت آتی ہے اس میں کہ شیطان آتا ہے اور ایک چیز کو کسی کو لے کر کے آتا ہے، ایک جان کو لے کر کے آتا ہے اور 2 پتھر کے بیچ میں اس کے سر کو رکھ کر کے کچلتا ہے. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ وہ شیطان آ کر کے قابیل سے پوچھتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے تو، کیا اس کا مرڈر کرنا، مارنا چاہتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو قابیل کہتا ہے ہاں میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ اس کے سر پر یہ پتھر پٹک دے، مر جائے گا. بس اس نے ایسے ہی کیا، قابیل نے سر پر پتھر پٹکا اور حضرت حابیل کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، یعنی شہید ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پہ تھے اس لیے وہ شہید ہو گئے. پھر شیطان ماں حوا کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر کے چیخنا شروع کرتا ہے کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. کس نے کس کا قتل کیا؟ قابیل نے حابیل کا قتل کیا. تو ماں حوا کہتی ہیں یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے، کیونکہ پہلی بار ہوا قتل، شیطان کہتا ہے کہ اب حابیل نہ کھا سکے گا، نہ بول سکے گا، نہ حرکت کر سکے گا. تو حوا کہتی ہے اچھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، موت ہو گئی. تو کہا ہاں اس کی موت ہو گئی. تو ماں حوا علیہ السلام جو تھی وہ رونے لگی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہوں؟ بس وہ روئی نہیں. پھر اس کے بعد بہرحال اس طریقے سے اس نے اس کا قتل کر دیا. اب اس قاتل کی کیا سزا ہوگی اس کے تعلق سے 1-2 حدیث آپ نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی.
قابل کا قتل کی سزا، بخاری شریف 3335 مسلم شریف 1677. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1677 مسلم شریف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس بیٹے پر بھی اس کا خون کا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا. مطلب یہ قابل نے اس جرم کو ایجاد کیا ہے، اس لیے اب جتنے بھی قتل ہوں گے اس سب کا حصہ قابل کو بھی دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کا قانون. اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اس اچھے کام پہ لوگ اور اچھا کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے کسی کو پڑھا دیا، وہ دوسرے کو پڑھاتے ہیں، وہ پھر تیسرے کو پڑھاتے ہیں، تو اس سب کا ثواب آپ کو پہنچے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام ایجاد کرتا ہے، جیسے کسی نے مزار بنا دی، کسی نے کچھ ایسا چکلا خانہ کھلوا دیا، کچھ ایسا گناہ کر دیا کہ اب اس کے اوپر گناہ پہ گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جس نے اس گناہ کو ایجاد کیا ہے اس کو بھی اس کا گناہ کا حصہ ملتا رہے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قابل کو بھی اس گناہ کا ملتا ہے. اسی طریقے سے تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 میں بھی ہے. امام ابن جریر نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت آدم کا وہ بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا. اس وقت سے لے کر قیامت تک زمین پر جس قدر بھی خون بہایا جائے گا اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا. اللہ رب العزت ایسے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جس کے بعد پھر اور جرم ہونا شروع ہو جائیں. یہ قابل کا انجام ہے. اور اس کے بعد آخر آیت دیکھیں آج کے کلاس کی. پھر اللہ نے وہاں ایک کوے کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اب اس نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد پریشان ہو رہا کہ اس کی لاش کو میں کیا کروں، کیونکہ یہ پہلا شخص جو مارا گیا اسے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کو دفن کیسے کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، تو وہ جنگل میں چھوڑ کر کے آنے لگا. پھر آخرکار اللہ رب العزت نے اسے کوے کو پہنچایا. اچھا کوا ہی کیوں آیا؟ مطلب اس کے اندر کیا عقل زیادہ ہوتی ہے دوسرے جانوروں سے؟ یہ میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دے دیا کہ آپ اس پر ریسرچ کریں کہ کوے کو کیا سوجھ بوجھ ہوا کرتی ہے کہ ایسا ہو گیا تو اب کیا کرنا چاہیے. کہ کوے کا ہی ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، ضرور اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی. دیکھیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے دیکھتے ہیں. پھر اللہ نے وہاں ایک کوے کو بھیجا، وہ اپنے زمین کو کرید رہا تھا، پیر سے یا کسی بھی چیز سے کرید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے. مطلب وہاں پہ دو کوے آئے، آپس میں لڑنے لگے، ایک اس میں سے مر گیا، تو جو مر گیا تھا جو زندہ تھا اس نے زمین کو کریدا اور اپنے بھائی کو یعنی اس کوے کو اس کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دیا. تو یہ کہنے لگا، مطلب قابل یہ کہنے لگا افسوس میں اس کوے کے جیسا بھی ہونے پر عاجز ہوں. مطلب میں اتنا ناقص ہوں کہ میں اس کوے سے بھی غیر دیتا ہوں کہ مجھے اتنی سوجھ بوجھ نہیں آئی کہ اس انسان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کوے نے مجھے بتایا. پھر بھائی کی لاش کو دفنایا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ آخر یہ ہے نچوڑ اس پوری اسٹوری کا کہ وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. کیوں پچھتایا؟ وہ اس نے یہ سوچا تھا تقدیر میں لکھ لوں گا، لیکن تقدیر کا لکھنے والا تو اللہ ہے. کس کو کون ملنا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا، نہیں تو میں اس پہ آپ کو اور کچھ بتاتا. اس واقعے سے ہم نے کیا چیز سیکھا؟ 3 پوائنٹ پہ لکھیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اللہ نے جو دے دیا ہم کو اس پر ہم کو راضی رہنا ہے. کسی کو جو کچھ زیادہ مل گیا یا کچھ اور کچھ مل گیا، خوبصورت مل گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس سے ہم کو حسد نہیں کرنا ہے، کیونکہ حسد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تقدیر تو اللہ لکھتا ہے.
हम कितनी ही हसद कर लें, कितनी ही बुग़्ज़ रख लें, कितनी ही अदावत रख लें, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होना है, बल्कि हमारा ही नुकसान होना है। जो हमारी पोजीशन रहती है वो पोजीशन भी बाकी नहीं रहती, हसद करने का ये अंजाम होता है। तो अल्लाह की रजा पर राजी रहना। नंबर 2, हसद नहीं करना है, हसद नहीं करना चाहिए, वरना पछताने वालों में हमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमने प्लानिंग की है वो प्लानिंग होगी नहीं होगी वो अल्लाह के इख्तियार में है, वही तकदीर लिखने वाला। तीसरी बात ये पता चली, अच्छे या बुरे अमल का सिला मिलकर रहेगा। जो भी हम अच्छा अमल कर रहे हैं या बुरा अमल कर रहे हैं उसका सिला हमको मिल करके रहेगा। तो आज आयत 31 तक हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें मजीद गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।